السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم یکن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے اور اسکائی کے 742 کے چینل پر دیکھا جا سکتا ہے اور اقرا.tv کے ذریعے دنیا بھر میں نیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیرات اور آپ کی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ آج جو سورت پڑھی گئی ہے اس سورت کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے۔ زخرف کے لفظی معنی ہوتے ہیں زیب و زینت یا سونا، چونکہ اس سورت میں یہ لفظ آیا ہے وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اس لیے اس سورت کا نام سورہ زخرف ہے۔ ہماری گفتگو جو تسلسل سے ایک موضوع پر چل رہی ہے وہ ہے حوامیم، یعنی وہ تمام صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس میں یہ چوتھی صورت ہے، لفظ حامیم سے شروع ہونے والی یہ چوتھی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ شورا پر گفتگو ہوئی، وہ بھی لفظ حامیم سے شروع ہوئی تھی، اور اس سے پہلے یہ بات بارہا بتائی جا چکی کہ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، بطور چیلنج کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے لیے یہ الفاظ حروف کی شکل میں نازل فرمائے۔ مقطع کہتے ہیں کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے الفاظ، چونکہ ان الفاظ کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، حا میم الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن میں کئی شکلوں میں ہیں۔ ایک 1 لیٹر ہے جیسے قاف صاد نون، 2 لیٹرز ہیں جیسے حامیم، 3 لیٹرز ہیں جیسے طاسیم میم الف لام را الف لام میم، 4 لیٹرز ہیں جیسے الف لام میم را الف لام میم صاد، اور 5 لیٹرز ہیں جیسے حامیم عین سین قاف اور کاف ہایا عین صاد۔ اکثر قرآن مجید میں جہاں پر حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر آیا ہے۔ اس صورت میں بھی یہی انداز ہے، حامیم والکتاب المبین، فوراً کتاب مبین کا ذکر ہے، کھلی کتاب، یعنی ایسی کتاب جس کے مضامین بالکل کھلے ہیں، سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے اس کے مضامین بہت آسان ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کے تمام مراحل، یہ سب چیزیں سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہاں، مسائل نکالنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔
اسی لیے سورہ قمر میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہاں بھی مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ نصیحت حاصل کرنا قرآن سے بہت آسان ہے، بہت سادہ انداز ہے اور بہت مضمون کو سمجھانے والا انداز ہے، لیکن مسائل کے نکالنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں بنایا۔ دیکھیے جعل اور خلق عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں بنانے کے لیے، لیکن خلق ایک ایسی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے نہ ہو، اور جعل جو ایگزسٹ ہے، پہلے سے موجود ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جعل۔ یا اللہ کے ذہن میں ایک خاکہ موجود ہے، اس کو بنا رہے ہیں، اس کو جعل کہا گیا۔ جعلناہ، ہم نے اس قرآن کو بنایا عربی تاکہ تم سمجھو۔ عربوں پر یہ کتاب اگر کسی اور زبان میں نازل کی جاتی تو ان کے لیے سمجھنا آسان نہیں تھا، جیسے ہیبرو میں نازل کی جاتی عربوں پر، یا کسی اور زبان میں آ جاتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں اسی لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اگر ولولا انزلناہ قرآنا عجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ، اگر ہم اس قرآن کو عجمی میں نون عرب زبان میں نازل کرتے تو یہ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کھلی کھلی کیوں نہیں، مطلب اس کے مضمون کو کھلا ہونا چاہیے، سمجھنے کے لیے آسان ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے اس کتاب کو عربی میں نازل کیا۔ اور آگے اس کا مقام کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ ام الکتاب میں ہے۔ ام الکتاب لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو ام الکتاب کا ذکر آیا لوح محفوظ کا، اور وہاں سے نازل ہونے کا ذکر آگے والی صورت میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، شب قدر میں۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا ہے شب قدر میں، اور اس کے بعد وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آہستہ آہستہ 23 ایئرز میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم تم سے نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ ان کنتم قوم مسرفین، اس لیے اگر کیا تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو، یعنی اگر تم نافرمانی کرتے ہو یا اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو کیا ہم تم کو واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہم بار بار سمجھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کو دعوت دی جا رہی ہے، جس قوم کو نصیحت کی جا رہی ہے، اگر وہ نصیحت کو نہیں مانتی پھر بھی داعی کی ذمہ داری ہے، واعظ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھاتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر میں کئی مرتبہ ایک ایک مشرک کے پاس دروازہ نوک کرتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، پھر بھی آپ جاتے، پھر سمجھاتے، پھر وہ آپ کو انکار کر دیتے، پھر بھی آپ جاتے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، پھر اگلی قوموں کے حالات بیان کیے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور اس پروگرام کے اس حصے میں آپ کے لیے لائنوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Can I have are you talking to me? Yes. Oh, sorry. I had a dream, and I got a tree in my garden, quite a big one. And there was, those bears, black bears, baby bears, they're climbing up and down, they're playing around. And after that, they start rolling to my house.
and they stay for a few seconds, then they roll back. And it was in my mind, I don't know. It was the bear was scary or friendly? No, they were not scary. They were quite shining and nice looking. They're like teddy bears one. Okay. Yeah, if they're scary, I would be, worried about it. And then he went? Yeah, they went out. There were about 6 of them, 7, quite a lot. Okay, inshallah, I will explain. Okay. Assalamu alaikum. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی آج کل مغرب کے بعد کتنی دیر بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بتاتے ہیں آپ کو. جزاک اللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. فرمائیے. جی مفتی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ جی بس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. اچھا، میں نے نا ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے آف لائن بات کرنا چاہتی ہوں. میں جب یہ پروگرام ختم ہو تو آپ کو کر لوں؟ ختم نہ ہو، بیچ میں ابھی بریک ہوگا، اس وقت بات کر لینا. اچھا، اس وقت کر لوں گی. اچھا، میرا ہے نا ایک خواب یہ ہے. جی. میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا جیسے وہ ہے پرانا گھر ہے امی کا. اچھا. جو ہم شادی سے پہلے جہاں رہتے تھے. جی جی. اور اس میں 4 کمرے تھے، جیسے ایک کمرے کے پیچھے دوسرا کمرہ، پھر اس کے برابر ایک کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، یعنی 2 آگے 2 پیچھے. تو مجھے وہی لگ رہا ہے کہ وہ ہے گھر، اور میں بیٹھی ہوئی ہوں ایک کمرے میں. میں کسی سے بات کر رہی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور کون نہیں ہے، عورت ہے مرد ہے کیا ہے. لیکن میں باتیں کر رہی تھی. اتنے میں دیکھتی ہوں کہ گیلری والا جو کمرہ ہے نا، اس میں سے کوئی آیا ہے اور مجھے اس کی شکل بالکل نظر نہیں آ رہی. نہ مجھے پتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ سفید کی طرح کپڑے پہنا ہوا ہے. اچھا. تو وہ آیا تو میں نے کہا کہ ان لوگوں سے جن سے میں بات کر رہی ہوں، دیکھو وہ آ کے کمرے میں گھس گیا. وہ گھس رہا ہے. تو میں بھاگ کے نا اس کمرے میں گئی. میں اس میں کمرے میں گئی اور میں بہت ڈر رہی ہوں. میں جیسے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے والا ہے. تو میں بہت ڈر رہی ہوں اور میں اس سے نا کچھ کہنا چاہتی ہوں، چیخنا چاہتی ہوں، لیکن میری نا آواز نہیں نکل رہی. میری آواز نہیں نکل رہی. میں بہت ڈر رہی ہوں اور میرے آگے بہت ساری جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، چپلیں. میں اس کو نا جیسے کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہوں اس کو، اور میں اس کو کھینچ کے مار رہی ہوں. وہ اجنبی اسٹرینجر تھا؟ وہ جی، وہ اجنبی آدمی تھا. وہ پتہ نہیں آدمی یا عورت کون تھا. ہاں، مجھے نہیں معلوم، اس کی شکل میں نے نہیں دیکھی. مجھے شکل نظر نہیں آئی. بس یہ پتا ہے کہ کوئی ہے اور سفید کپڑوں میں ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے. بس نہ اس کا مجھے سر نظر آیا نہ پیر، یہ اس ہے کوئی. بس تو میں نا میرے ہسبینڈ نے مجھے میں نا ایسے مجھے نہیں پتا. جب مجھے میرے ہسبینڈ نے اٹھایا ہے نا، تب میں اٹھی ہوں. تو میں خواب دیکھ رہی تھی، تب مجھے پتا چلا میں خواب دیکھ رہی تھی اور میں ڈر رہی تھی. میں کہنے لگے صبح انہوں نے بتایا کہ پہلے تم نے کہا کہ پمپ کر کے کوئی آواز نکالی، پھر بڑے زور سے رونے لگی. اچھا. تو وہ رونے لگی تم. یہ ٹائم کون سا تھا؟ پھر میں نے تمہیں اٹھایا. تو وہ جو تھا نا آدمی، جب میں اسے جوتیاں مار رہی تھی نا، تو وہ آدمی جو تھا وہ واپس اسی راستے سے جس سے آیا تھا نا، اسی گیلری کی طرف سے یوں ہی سیدھا چلا گیا. ٹھیک ہے. وہ چلا گیا سیدھا اسی طرح سے. کون سا ٹائم تھا یہ رات کا؟ درزی ہے، میں نے درزی نے میرے نا کپڑے سیے ہیں. میرے 2 درزی ہیں پاکستان میں، تو میں ان سے سلواتی ہوں. تو وہ 2 درزی ایک کو دیے تو اس نے میرے 4 جوڑے خراب کر دیے. تو میں نے کہا ہائے، میرے 400 روپے اس نے دیے ہیں میں نے اس کو، اور اس نے میرے 4 سوٹ ایسے کر دیے. ایک قمیض تو دیکھو میں نے اپنی مشین میں سیا ہے، دوپٹہ تو وہ تو صحیح ہے، موڑا ہے چاروں طرف تو صحیح آیا ہے. اس کی مشین میں ایسے کیوں میری قمیض خراب ہو گئی. اور شلواریں بھی اس نے پرانے ڈیزائن کی بنائی ہے. دیکھو پائچے بھی جو پہلے کبھی چلتے تھے کڑھائی والے، اور شلواریں بھی اچھی نہیں بنائی. بس اس طرح سے میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ پہلے خواب کا ٹائم کیا تھا؟ پہلے خواب کا تہجد سے پہلے میں نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، بتاتے. چلو، السلام علیکم. تہجد سے پہلے دیکھا تھا. السلام علیکم. جی، پہلے ہماری بہن نے جو خواب ذکر کیا ہے کہ وہ دیکھ رہی کہ ان کے گارڈن میں ایک بڑا درخت ہے، اس پہ بلیک کلر کا بیئر جو ہے وہ چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے
لیکن اس سے ان کو کوئی ڈر نہیں لگا۔ دیکھیے درخت کا ہونا اور بڑا ہونا یہ اچھا ہے۔ آپ کے گارڈن میں جو آپ نے دیکھا کہ ٹری ہے یہ اچھا ہے، بینیفیشل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی جو بینیفیشل ہے اور کام آئے گی۔ اس پہ جو بیئر چڑھا ہوا ہے اور چڑھ کر اتر رہا ہے اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آپ کے پاس بینیفیشل چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی اجنبی، کوئی اسٹرینجر آپ کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمارے بھائی کا ایک بہترین سوال تھا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت کب ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے کوئی ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا اور اس کے بعد جو وقت عشاء کا ہوتا ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ روزانہ چینج ہوتی ہے۔ آسانی کے لیے آپ کو صبح سے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیے صبح صادق کب ہوتی ہے؟ سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے۔ جس وقت سورج ہماری افق سے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اس کی روشنی جو سفیدی ہوتی ہے وہ ہمارے آسمان پر نظر آتی ہے۔ جیسے ہی وہ سفیدی نظر آنا شروع ہوئی ہم کہتے ہیں صبح صادق ہو گئی، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد سورج نکلتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جب سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت شروع میں آسمان پر شفق احمر یعنی لال کلر کا آسمان ہو جاتا ہے۔ شفق کے معنی گلوم، تو ریڈ گلوم نظر آتا ہے، ریڈنس۔ اس کے بعد جب وہ اور زیادہ نیچے جاتا ہے سورج تو پھر وائٹ ہو جاتا ہے آسمان، تو یہ شفق ابیض کہلاتا ہے۔ اور جب نیچے جاتا ہے سورج تو وہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے، پھر آسمان کالا ہو جاتا ہے۔ تو آسمان کا یہ کالا ہونا یہ عشاء کے وقت کا آغاز ہے، بگننگ ٹائم آف عشاء یہ ہے۔ جس طرف یعنی اگر آپ صبح میں دیکھیں تو صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ اتنا ہی ٹائم غروب آفتاب سے نیچے جانے میں ہوگا، یعنی جہاں پر اندھیرا ہو جائے۔ فار ایگزامپل 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے صبح صادق ہوئی تھی، سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے صبح صادق ہوئی تھی جس دن، اس دن مغرب کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ اگر 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد صبح صادق اور سورج نکلنے کے درمیان فاصلہ رہا ہے تو اس دن مغرب کے بعد 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد آسمان کالا ہو جائے گا۔ یعنی جتنی دیر صبح صادق میں سورج کے سفیدی سے لے کر سورج نکلنے تک ٹائم ہے، تو سورج غروب ہونے سے سفیدی غروب ہونے تک بھی یہی ٹائم ہے۔ کچھ موسم ایسا آتا ہے، برطانیہ چونکہ غیر معتدل ملک میں ہے، ہم لوگ بالکل نارتھ میں ہیں، اس لیے کچھ مہینے یا کچھ تقریباً 2 مہینے اور 15 دن یا بعض جگہ پر 2 مہینے 20 دن، اتنا دن ہوتا ہے جس میں یہ مغرب کے بعد کی جو سفیدی ہے وہ باقی رہتی ہے آسمان پر، اور پھر صبح کی سفیدی نظر آ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ مرج ہو جاتی ہے، دونوں وائٹنس مل جاتی ہے۔ اس زمانے میں مجبوری ہے، اس لیے پھر کہتے ہیں کہ بھئی 1 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھ لی جائے۔ بریڈ فورڈ میں وہ جو تاریخ ہے 13 مئی سے لے کر 31 جولائی تک ہے کہ بٹوین دس پیریڈ رات کا وقت یعنی رات کو آسمان کالا نہیں ہو پاتا، تو ان دنوں میں مجبوری کی وجہ سے 1 گھنٹے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اکثر مساجد میں اب یہ جو شروع ہو گیا ہے کہ پورے سال 1 گھنٹے کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ عشاء کا وقت آئے گا اس وقت جب آسمان کالا ہو جائے گا، جب سفیدی غائب ہو جائے گی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسم پر اور ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے مہینے میں ہم چل رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں آسانی کے لیے کہ صبح صادق سے لے کر سن رائز تک کا کتنا ٹائم ہے، اتنے ٹائم کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔
اس کو اور آسانی کے لیے سمجھنا ہے تو 18 ڈگری کہتے ہیں اس کو، کہ 18 ڈگری جب مغرب سے سورج نیچے چلا جائے گا اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوگا، اور 18 ڈگری آپ کے آسمان سے نیچے ہے سورج صبح میں، تو اس وقت صبح صادق ہو جائے گی۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ خیریت سے، آپ ٹھیک ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں نے یہ صبح نماز سے پہلے دیکھا یا نماز کے قریب دیکھا، صبح کے فجر کی نماز میں۔ جی کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر 3 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ایک ہی ٹائم پہ 3 بیٹے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ دونوں بیچارے بہت ہی کمزور ہیں۔ اچھا، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ان کا کیا کروں گی، کیسے میں ان کی لک آفٹر کروں گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت ہی بیمار بھی لگ رہے ہیں، کچھ بھی ہے۔ تو مجھے سارے لوگ، میرے کولیگز وغیرہ ادھر ادھر کے سب لوگ مجھ سے تو نے یہ کیا کیا ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے، تو نے یہ کیا، ہر کوئی میرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری اس عمر میں 3 بچے ہو جائیں۔ تو مجھے اس سے بڑا کچھ ڈر سا لگا کہ پتہ نہیں خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کہ کچھ کوئی ایسا تو نہیں کچھ ہونے والا کہ جس کی وجہ سے۔ ویسے بچے کتنے آپ کے؟ بچے کتنے آپ کے؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اچھا، بڑا ہے وہ؟ کیا عمر ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ، وہ تو 35 کا۔ ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، ہم سب گھر والے بہت شوق سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو صحت دے، بہت اچھا پروگرام ہے، گھر میں رونق لگی رہتی ہے ماشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے کوئی جاننے والے ہیں، ان کے خامد اور بیوی دونوں کی ناراضگی ہے، سال سے تھوڑا کم ہے، ابھی سال نہیں ہوا ہے، اللہ خامد اور بیوی دونوں رہتے ہیں، بچے بیوی کے ساتھ ہیں، تو ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے، تو وہ ان کی پراپرٹی ہے، مکان ہے، تو وہ خامد بولتا ہے میں مکان اس کو بیچ دوں گا، تو واش کہتی ہے میں نہیں بیچنے دیتی، اس کو سیل نہیں کرتی کیونکہ میرے بچے میرے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ خود کہاں جائیں گے؟ تو خامد بولتا ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے، جو آپ کو ملے گا وہ آپ ان کو رکھ لیجیے گا، مجھے حصہ ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ تو آپ پلیز ترک بتائیں کہ بچوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے، بیوی کا بھی حصہ ہونا چاہیے، خامد کا حصہ ہونا چاہیے، یا صرف میاں بیوی کا ہونا چاہیے؟ وہ خامد بولتا ہے کہ اسلام کے بارے میں سوچو تو صرف بیوی کا ہوتا ہے، بچوں کا نہیں ہوتا ہے۔ تو ادھر یوکے میں رہتے ہیں، ادھر مجھے نہیں معلوم کیسے ہوتا ہے۔ تو جب خامد فوت ہو جائے تو پھر بچوں کو ملتا ہے، جب خامد زندہ ہے بچوں کو نہیں ملتا، باپ زندہ ہے بچوں کو حصہ نہیں ملتا پراپرٹی کا، جب فوت ہوتا ہے اس وقت ملتا ہے۔ یہ مکان کس نے خریدا ہے؟ آپ بتائیں کیسے کرنا چاہیے، کیسے ہوتا ہے، اس میں روشنی ڈالو پلیز۔ یہ مکان کس نے خریدا ہے اور کس کے پیسوں سے؟ خامد نے خریدا ہے، اس نے خریدا ہے مکان۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ سوال و جواب کا سلسلہ ابھی جاری ہے، بریک کا ایک وقت ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔